بھیڑ کے بارے اور دمبے کے بارے فرمایا گیا ہے کہ اگر ان کی عمر جو ہے وہ 6 ماہ ہے اور دور سے دیکھنے پر 1 سال کا معلوم ہوتا ہے تو اس پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس میں وہ شرائط اگر موجود ہیں قربانی کی، یعنی کہ وہ اندھا بہرا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سماجی عکس میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم عید قربان کے حوالے سے دوسرا پروگرام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ محترم المقام خادم الفقراء حضرت پیر قاری علی محمد اویسی خضری بخاری موجود ہیں۔ ان پہلے کے ناظرین جیسے کہ آپ نے ایک پروگرام دیکھ چکے ہیں عید قربان کے حوالے سے، آج دوسرا پروگرام ہے جس کا آج موضوع جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے عام اور ضروری مسائل کیا ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے آج۔ پیر صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت دیا، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قربانی کے عام اور ضروری مسائل کیا ہیں، اس پہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ہمارے ناظرین کو اس کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ اس کی وجہ سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو۔ تو آج میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے ناظرین کو اس کے حوالے سے بتائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے، اور خاص جانور کو خاص دن اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ قربانی ہر مالک نصاب صاحب استطاعت بندے پر فرض ہے، جس طرح مرد پر فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے اگر وہ مالک نصاب ہے تو۔ قربانی کا صحیح وقت کیا ہے اور افضل دن کون سا ہے؟ قربانی کا صحیح وقت 10 ذی الحجہ صبح صادق سے لے کے 12 ذی الحجہ سورج غروب ہونے تک ہے، اور افضل دن 10 ذی الحجہ کا ہے، اور پھر 11 کا اور پھر 12 کا، یہ 3 دن اور 2 راتیں بنتی ہیں۔ قربانی کن پر فرض ہے؟ قربانی ہر صاحب نصاب، صاحب مالک، جو مالک نصاب بندہ ہے، غنی ہے، اور اس کے پاس مال و دولت ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہے، یعنی کہ وہ ضرورت اصلیہ جیسے گھر، کپڑے، ضرورت کے مطابق جو چیزیں انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں، اس کے علاوہ اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس موجود ہے اور اس پر 1 سال گزر گیا تو اس بندے پر قربانی واجب ہے، اور ہر آزاد بندے پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، اگر وہ مالک نصاب ہے تو غنی ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جو جانور ہیں ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے اور جانور کیسا ہونا چاہیے؟ تو یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا نقص وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھیڑ، بکری، دمبا، یہ جانور، ان کی عمر جو ہے وہ کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے۔ بھیڑ کے بارے اور دمبے کے بارے یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر ان کی عمر جو ہے وہ 6 ماہ ہے اور دور سے دیکھنے پر 1 سال کا معلوم ہوتا ہے تو اس پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اس میں وہ شرائط اگر موجود ہیں قربانی کی، یعنی کہ وہ اندھا بہرا نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، بے عیب ہے، اگر وہ جانور بالکل ٹھیک ہے، صحت مند ہے، تندرست و توانا ہے، کیونکہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہم نے کرنا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی جو جانور ہم نے ذبح کرنا ہے تو چونکہ یہ جانور اللہ کے لیے ہوگا تو اللہ کے لیے ہم جو کریں گے وہ اس میں اس واسطے عیب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کا جو بندے کی جو نیت ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے تو وہ انسان بہتر ہی کرے گا۔ جس طرح عبادات ہیں، انسان عبادات کرتا ہے اور عبادات میں خشوع و خضوع ہوتا ہے تو پھر وہ مقبول ہو جاتی، اس لیے جو جانور ہے اس میں کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تہائی سے کم اگر عیب موجود ہو تو قربانی تو ہو جائے گی مگر وہ مکروہ ہوگی، اس لیے جو جانور ہے وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ اور بھینس، گائیں، ان کی عمر 2 سال، اور یہ بھی بے عیب ہونے چاہیے۔ صرف اونٹ جو ہے وہ 5 سال کا،
جب اس کی عمر 5 سال ہوگی تو اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ جو جانور جیسے نیل گائے ہے، جو جنگلی جانور ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی نہیں قربانی ہوتی، اس نہیں کی کوئی ہوتی۔ خاص وجہ ہوتی ہے؟ اس کی کوئی یہی خاص وجہ ہے کہ اس میں درندگی ہوتی ہے نا، وہ جنگل کا جانور ہوتا ہے، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی جو قربانی کے جانوروں میں ہونی چاہیے، اور اتنا خاص معلوم بھی نہیں ان کا ہوتا کہ ان کی ایج کیا ہے، یا یہ کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان جانوروں میں کوئی نقص تو نہیں ہے، اور درندہ صرف جو جانور ہوتے ہیں انہیں پکڑنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ ہے کہ جو جنگلی جانور ہیں ان کی قربانی نہیں ہوتی۔